اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي يا مولاي مولاي. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس طرح وصیت کے حساب سے عمل کیا جائے گا، تو اگر وصیت کی ہو کہ یہی پیسہ یا یہی چیز میری نماز کے لیے یا کسی شخص کو دیا تو وہی دیا جائے، کیونکہ وصیت کو بدلنے سے منع کیا ہے۔ لیکن مثلا اگر اس نے صرف کسی چیز کی کو وقف کیا ہو یا کسی چیز کے لیے پیسے کو کہا ہو، یا مثلا کہا یہ گھر مثلا میں نے اس گھر کو وصیت کی ہے کہ اس گھر کو جو ہے خیر میں خرچ کیا جائے، تو اس کے عام طور سے قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کو ترامی النیہ کہتے ہیں۔ آپ کی نیت اخلاص ہے، آپ کی نیت قرب، لیکن آپ ایک چیز سے دوسری طرف چلے آتے، آپ قربت اللہ کی نیت رکھتے ہیں، لیکن کس لیے؟ خالص اللہ کے لیے، لیکن کس چیز کی نیت؟ اس پہ ابھی مثال تردید ہے۔ مثلا اگر آپ اس طرح کہتے ہیں خدایا کہ میرے اوپر اگر کوئی واجب نماز ہے تو یہ وہ ہے، اس نیت سے، اور اگر یہ میرے ذمہ نہیں ہے تو اس کو پھر میرے لیے مستحب قرار دے۔ یا حتی یجوز ہے کہ اس طرح سے جائز ہے کہ اس طرح نماز کہ اس طرح نیت کرے کہ خدایا یہ 2 رکعت نماز ہے، 4 نماز میں پڑھ رہا ہوں، کہ اگر میری گردن پہ کوئی نماز ہے تو یہ وہ ہو جائے، نہیں تو میرے والد پہ کچھ ہو تو ان کا حساب ہو جائے، اگر ان پر نہیں ہو تو میری والدہ پہ، اور نہیں تو پھر یہ اس طرح سے کوئی بھی نیت کر سکتا ہے۔ تو بہت سی عمومی احکام جو ہیں وہ آ کر اس طرح کی مسائل کو حل کر دیتے ہیں اور مسئلے کو واضح کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک انسان کہے کہ اگر میرے اوپر زکوٰۃ، میں نے کچھ پیسے دے کو سوچے اور اس طرح نیت کر کے اگر زکوٰۃ میری ذمہ ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، اگر میرے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے تو یہ خمس ہے، مثلا نہیں تو میرے مثلا یہ صدقہ ہے، اور نہیں تو مثلا میرے لیے یہ رد مظالم ہے، اس طرح۔ اور عربے میں اس مسئلے پہ کسی ایک نے تعلیقہ نہیں لگایا، یعنی اشکال نہیں کیا، اور سب نے قبول کیا ہے۔ قیمت کے حساب سے اگر دے رہا ہے، یعنی جو چیز دینی ہے یا اس کی قیمت دے رہا ہے، کوئی حرج نہیں، بس یہ کہ ادا کرنا ضروری ہے۔
دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے، الاعمال بالنیات، اگر انسان کی نیت خیر ہو اور عمل کوشش اور صحیح اور اس نے تقصیر نہ کی ہو، کوئی غلطی نہیں، یہ خود اہم چیز ہے، جس طرح کتنی بھی اس کا مقدور تھا اس نے غلطی نہ کی ہو تو اس کی مثال علماء یہود کی نہیں ہے، اس کی نیت اچھی تھی، اس کا ارادہ اچھا تھا، اس کی کوشش اچھی تھی۔ ہر مستحب نماز جو سفر اپنے استحباب میں موجود ہے، سوائے ظہرین کی نافلہ جو ساقط یعنی جائز نہیں ہے اصلا پڑھنا، 8 رکعت نماز ظہر سے پہلے اور 8 رکعت نماز عصر سے پہلے، زوال کے بعد 8 رکعت مستحب ہے نوافل ظہر، اور عصر کے پہلے 8 رکعت مستحب ہے، یہ ثابت ہیں دونوں۔ اور 2 رکعت نماز جو بیٹھ کر ہے نماز عشاء کے بعد، اس میں اختلاف ہے کہ یہ بھی ساقط ہے نہیں، الا اس کے علاوہ تمام مستحب نمازیں سفر میں باقی رہیں گی اپنے استحباب پر۔ ہر وہ چیز جس کے اندر قیمت ہو تو اس کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ فرما رہے ہیں سب پر خمس ہے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں سب پر خمس ہو، گھر پر، گاڑی پر، ہر چیز جس میں انسان کو معلوم ہے کہ خمس نہیں نکالا گیا ہے تو اس پر خمس ہے۔ دیکھیں اس میں مراتب ہیں، کچھ مراتب ایسے ہیں لیسا منا کا جملہ جو استعمال ہوا ہے روایات میں، اس کے مراتب ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو حرام کی طرف اشارہ کرتے، کچھ ایسے ہیں جو کراہت کی طرف اشارہ کرتے۔ اب اہل فن آ کر طے کریں گے کہ یہ روایت جو امام سے آئی ہے یہ تمام امامیہ اس کے راوی ہیں، کوئی خاص مورد کے لیے نہیں، کبھی عام ہے، کبھی خاص ہے، کبھی مطلق ہے، کبھی مقید ہے، کبھی معارض ہے، کبھی معارض نہیں ہے۔ کچھ روایات ہیں جس کے اوپر عمل ہوا ہے، کچھ روایات جس پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ تو جس طرح طبیب ہے، اہل طب ہے، کوئی انسان اگر کتاب طب کو پڑھے، ڈاکٹری کی میڈیسن کی کتاب کو پڑھے، کیا اپنا علاج کر سکتا ہے؟ نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اسی طرح سے روایت کی کتاب دیکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کا عالم آ کے بیان ہے۔ مثلا ایک انسان اگر محاسبہ نفس نہ کرے گا تو مثلا حرام میں مبتلا ہوگا، تو اس کے لیے واجب ہے کہ محاسبہ نفس کرے۔
ایک انسان ہے محاسبہ نفس نہیں کرے گا تو وہ حرام میں نہیں مبتلا ہوگا، اس کے لیے مستحب ہے کہ نہ محاسبہ نفس کرے. واحد اللي مو أهل اختصاص مو مجتهد هو يقلد فقيه جو انسان فقيه عادل جو خود متخصص نہیں ہے، اہل فن نہیں ہے، وہ آ کر کسی يصليها 3 ركعات باطل، يصليها 5 ركعات هم باطل. وہ آ کے کسی مجتہد کی تقلید کرے گا، اس سے پوچھے گا. نہ آپ کم کر سکتے ہیں کام میں، نہ زیادہ کر سکتے. البيت عليه السلام ولو لا يسوي فيهم اہل بیت بھی اسی طرح، ينزل مقام. نہ ان کے مقام کو گرایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے. نماز ظہر 3 رکعت پڑھیں تو بھی باطل، 5 رکعت پڑھیں تب بھی باطل. أهلا وسهلا. يعني شنو؟ ما يخالف يعني 4 منها تصلي، مو أنه تعتبرها كلها صلاة النافلة. يعني دیکھیں آپ نافلة نوافل ظہر 8 رکعت ہیں، كثير منها تصلي. آپ اس میں سے 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہ سوچے کہ یہ 8 ہی رکعت ہے، آپ 2 رکعت پڑھیں. أما نافل الدارجي آپ نے نافلہ ہی پڑھی ہے، لیکن آپ نے 8 پڑھی ہیں، 8 کی جگہ 6 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں. 8 ركعات. ہم نماز ظہر کی وجہ سے 8 رکعت کا جو ثواب ہے وہ تو نہیں ملے گا، لیکن 2 کا ملے گا، 4 کا ملے گا، 6 کا ملے گا. وعليكم السلام. بعض الجميع. نعم. عليكم السلام. الجميع. نعم. نعم. شلون؟ مختلف يعني التواريخ مختلف كاتبين. شلون؟ اي مختلف يعني التواريخ مختلف كاتبين بعد. التاريخ مختلف كاتبين سنوات سيدنا الإمام الكاظم عليه. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے قید کے سال جو ہیں وہ اختلافی ہیں، تاریخ میں الگ الگ طریقے سے لکھے گئے ہیں، الگ الگ عدد لکھے گئے ہیں. السلام. جواب شيء کہ امام حسن مجتبی علیہ اس کا جواب کہ امام حسن نے بہت شادیاں کیں. معاویہ امام پہلا جواب تو یہ کہ امام کے دشمن بہت تھے. ان میں سے ایک شخص خود حاکم شام معاویہ تھا، تو جس کی وجہ سے وہ جھوٹے الزام لگاتا تھا امام پر. اس کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں رد کیا ہے. علامہ مجلسی معروف بھائی مرحوم نے بھی اس کو بھی سید عبداللہ شبر نے اپنی تفصیلی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے کہ یہ سب جھوٹے الزامات ہیں شخصیت امام حسن کو ختم کرنے. نه اگر رکوع هم نبود نماز نیست، اگر سجود هم نبود نماز نیست. نه اگر رکوع هم نبود نماز نیست. اگر 4 تا سجود کرد رکن ببینید دیکھیے رکن اگر زیادہ کرے، نه سجدے میں رکن 2 سجدے ہیں، رکوع میں 1 ہے. رکعت اصلا رکوع نکرد اگر کسی ایک رکعت میں ولو جهلا رکوع نہ کرے، چاہے بھولے سے چاہے جہل سے، اس کی نماز باطل ہے. ولو نسیانا یا 2 رکوع کرے ایک ہی رکعت میں، نماز باطل ہے. 4 تا سجده کرد ایک رکعت میں 4 سجدے کرے، نماز باطل ہے. هیچ سجده ایک رکعت میں بالکل سجدہ نہ کرے تب بھی نماز باطل ہے. 4 تا سجده کرد نماز باطل. یه رکعت هیچ سجده هم میگن صلات یہ بھی نماز نہیں. لا تعاد الا معنی الا لا تعاد الا سے مراد تعاد الصلاة یعنی ان 5 میں نماز کو اعادہ ضروری ہے، نہ کہ نماز ہی نہیں ہے. تعاد الصلاة نماز عادة. الان تو ذهنم نیست. یہ بحثیه که مشهور شهرة عظیمه یہ بحث ہے مغرب کے وقت، شہرت عظیمہ افطار اور مغرب. مشرقیه
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حمرہ مشرقیہ ہے، جو سرخی ہے مشرق کی طرف سے آتی ہے، وہ سر پر سے گزر جائے تب مغرب کا وقت ہے، تب افطار کا وقت، یعنی غروب کے فوراً بعد افطار نہ کرے، غروب کے فوراً بعد نماز نہ پڑھے، تھوڑی سی تاریکی آ جائے، تھوڑی سی تاریکی آ جائے۔ بعضی فقها تو 100 تا شاید یکی دو تا بعض فقہا 100 میں سے ایک کہتے ہیں کہ نہیں غروب الشمس پہ ہے، لیکن یہ مشہور کے خلاف ہے، روایات و جمع بین روایات جو حسب روایات اور جمع کریں اگر روایات کو، مغرب میں مشہور نے بعضی گفتن غروب ضمنی مغرب کا وقت کو بیان کیا ہے، بعض نے کہا نہیں مغرب کا وقت نہیں ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مغرب سے تھوڑی دیر بعد، یعنی مغرب کا وقت غروب کے تھوڑی دیر بعد حاصل ہوتا ہے۔ میگه وقت المغرب چی میگه روایت؟ میگه همین وقت یه روایتی دیگه داشته ہاں صحیح ہے، یہ روایت بھی ہے، اور ایک دفعہ روایت کہتی ہے کہ جب غروب حتی یغرب کرسی کہ تب تک کرسی ہے شمس، کرسی مطلب کیا، یعنی وہ جب سورج ڈوبتا ہے افق پہ ہوتا ہے، جب نیچے جاتے ہیں آپ نہیں دیکھتے لیکن ایک سرخی دیکھتے ہیں، از طرف مشرق یه سرخی بالا میاد و میاد از روی سر میگذره وہ ایک سرخی سر پر سے گزر اور مشرق کی طرف جاتے ہیں، گذشت اون کرسی ها جب سر سے گزر گئی تو وہ کرسی ہے۔ سلام علیکم گذشت اون کرسی ها سلام علیکم بله بله برای متابعت بله اشکال نداره بله بله برای متابعت بله اشکال نداره بله 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 خب آخه زکات یه شروطی داره دیکھیں زکوٰۃ کے کچھ شرائط ہیں کہ سب پر زکوٰۃ نہیں ہوگا، اولش نصابه سب سے پہلی شرط تو نصاب ہے، یعنی ان سال 1 ٹن 900 کچھ کلو خرما ہو، وقت زکات داره اگه 800 کیلو اگر 800 کلو بھی ہو اس کے پاس تو زکوٰۃ نہیں ہو، 800 کلو گندم ہو، جو داره جو ہو، کشمش کشمش ہو، خوب زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر، خمس برای همه چیز خمس ہر چیز پر ہے، قلیل تو و ایک کثیر حتی چاہے کم ہو چاہے زیادہ، یعنی زکات ہر منافع میں خمس ہے لیکن ہر چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکات در گوسفند اسی طرح گوسفند 40 تا باشه اصلا زکات برش نیست 40 سے کم ہو تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ در طلا و نقره اگه سونے اور چاندی میں اگر سکہ نہ ہو، سکر باشه زیور ہو زکات تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگه سکه بود سکہ ہو نصاب نبود اور قدر نصاب نہ ہو تب بھی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ میں بہت سی شرائط ہیں، ہر ایک پر زکوٰۃ، در همه خمس لیکن خمس سب پر ہے۔ ها فرق آخه روایاتش خیلی زیاد 10 تا روایت دیکھیے ایک آیت ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے، روایت زیادہ ہیں خمس کی، نماز صبح فقط 2 کلمه تو قرآن داره. جیسے نماز صبح قرآن الفجر آیا ہے صرف قرآن میں، لیکن روایت نہ کہ توضیح دی ہے، تو قرآن اور روایات دونوں، بله یعنی قرآن را با روایات باید ملاحظه کرد و هر دو حجت. بله انبیا آخه وقتی که انبیا راهنمایی نکنن یعنی اگه انبیا نبودن دیکھیے اگر انبیاء نہ ہوتے، رہنمائی نہیں کرتے، مردم عادی از کجا بدونن چی عام لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ حرام کیا ہے حلال کیا، تموم نمیشه تو پھر امتحان کیسے ہو پائے گا؟ ضروری ہے کہ پہلے واضح ہو جائے، خدا نے انبیاء بھیجے تاکہ لوگوں تک اصل بات پہنچ جائے، احکام الہیہ پہنچ جائیں، پھر امتحان ہو، ان عام لوگوں کو کیسے معلوم ہو کیا ہے؟ بله عقاید احکام عقائد، احکام، اخلاق، دیگر چیزیں۔ سلام علیکم و رحمت الله
بعضی فقها نوشتن، یکی مرحوم اخوی رضوان الله علیه توی الفقه نوشتن. اس کو بعض علماء نے لکھا ہے، حتی البھائی نے الفقہ میں لکھا ہے کہ کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر چور کے انگلیاں کاٹ دی گئیں تو واپس کر دی جائیں تاکہ وہ اس کو پھر سے جوڑ دے. تو اس پہ اختلاف ہے علماء میں، بعض کہتے ہیں اجازت نہیں ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس میں اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کریں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کریں. کلن بسته به این که اون که فوق تخصص در احکام فقیه باشه. دیکھیں اصل یہ ہے کہ جو فقیہ جامع شرائط ہے وہ اس روایت سے اور دیگر روایت سے کیا نتیجہ، کیونکہ دوسری دلائل بھی ہیں اور اطلاق کے احکام بھی آ کر اس کے اوپر صادر ہوں گے. اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ مال کا مالک، اس کے پاس ربا کی چیزیں ہیں، سود کی چیزیں ہیں، اور وہ مال جو آپ کو دیا ہے اس میں ربا ہے کہ نہیں، اگر یقین ہے کہ ربا ہے تو آپ اس کو اجتناب کریں. جس طرح سے بھی اگر آپ کو یقین ہے، علم ہے کہ آپ کے پاس جو چیز آئی ہے وہ علم ہے. دیکھیے امام نے فرمایا ہر چیز حلال ہے تمہارے لیے جب تک تمہیں علم نہ ہو جائے کہ اس میں حرام ہے تمہارے لیے کچھ. آپ کو اگر نہیں معلوم ہے کہ حرام ہے، حلال ہے، مخلوط ہے، تو سب حلال ہے آپ کے لیے. جوانوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک بہت عظیم مسئولیت ہے، بہت عظیم، اور بہت طاقت ان کو اللہ نے دی، اور اس طاقت کے لحاظ سے ان کو اللہ نے بہت اہم کام دیے. 2 کام دیے. پہلی ضرورت ہے کہ خود وہ علم حاصل کریں. امام رضا علیہ السلام ہمارے علوم کو حاصل کریں. ایک پہلی چیز جانے احکام کیا ہے، واجبات کیا ہے، عقائد کیا ہے، صحیح عقائد کیا ہیں، یہ پہلا. دوسرا امام علیہ السلام فرما اور یعلمہ الناس، اور یہ چیز جو سیکھی یہ لوگوں تک پہنچائے. یعنی شباب پر، جوانوں پر، یہ سب پر ہے لیکن جوانوں کے لیے زیادہ ہے، یعنی زیادہ مورد تاکید ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور دوسروں تک وہی علم پہنچائیں. اپنے محلے کے جوانوں تک، اپنے اسکول کے جوانوں تک، شہر کے جوانوں تک، جن کے ساتھ بھی اس کے معاملات ہیں، علوم کو حاصل کریں. امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے علوم کو حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ تمام پر یہ ذمہ داری ہے، خصوصاً جوان لڑکوں پر اور لڑکیوں پر. حدیث پہ آیا ہے اپنے نفس کو، لفظ امارہ جو غلطی اس کو ڈرائے، انسان کو لے جاتا ہے محرمات کی طرف، آسانیوں کی طرف. تو آپ اپنے نفس کو خود ڈرائیں بجائے اس کے کہ
بجائے اس کے مرة ما أسوي کہ نفس تم آپ کو دھوکہ دے، آپ نفس کو دبائیں. نقول هالمرة هم ما أسوي أو هالمرة أصلي باكر نقول هالمرة أصلي ہر بار دھیرے دھیرے اس کو نفس کو تربیت دیں، کوشش کریں تاکہ اس کو تقوی کی طرف لے جائیں، نماز کی طرف، صلاح کی طرف، اچھائی کی طرف لے جائیں. انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.